ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اس تربیت میں اتباع اور اعتماد پر مدار ہے۔ تربیت کا جو طریقہ ہے اس میں جو ہے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک بات کو ماننا اور ایک یہ ہے کہ بات کو ماننے میں جو اپنی سمجھ کے خلاف یا اپنی طبیعت کے خلاف نظر آ رہا ہے اس کی پرواہ نہیں کرنا۔ بات ماننا اور دوسرے بات جب بات کہی جا رہی ہوگی کوئی تو وہ فہم کے بھی خلاف ہو سکتی ہے، اپنے ہماری سمجھ میں ویسے نہیں آ رہا، اور طبیعت کے بھی خلاف ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ طبیعت کے خلاف خواہش نہیں ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کی جی نہیں چاہنے کی وجہ سے ہوتی ہے، ضرورت نہیں ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، اپنی فیلنگ میں بے عزتی ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، چھوٹا پن محسوس کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور غیر اہم سمجھنے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے رکاوٹ ہوتی ہے بات ماننے میں، اس میں سامنے والے پر اعتماد ضروری ہوتا ہے۔ اگر طبیعت نہیں چاہ رہی تو اس کو معلوم ہے، میرا عقیدہ کہتا ہے اس کو بھی معلوم ہے یہ بات کہ طبیعت چاہنے کی چیز ہے نہیں چاہنے کی چیز ہے، غیر اہم ہے تو اس کو بھی معلوم ہے کہ یہ چیز اہم ہے کہ غیر اہم ہے، بے عزتی کی ہے تو اس کو بھی معلوم ہے کہ یہ چیز عزت کی ہے یہ بے عزتی کی ہے، سامنے والے کی خلاف معقول معلوم ہوتا ہے، عقل کے خلاف ہے تو اس کو بھی معلوم ہے کہ یہ چیز عقلی ہے کہ غیر عقلی ہے۔ جذبات کی ہوتی ہے تو اس کو پتا ہے کہ یہ چیز جذبات سے تعلق رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی۔ ان سب کی پرواہ کیے بغیر ماننا ہوتا ہے، ماننا اور اعتماد کرنا۔ اگر سونے چاندی کو عقل دی جائے اور سنار اس میں جو تصرف کرتا ہے وہ اس پہ آرگیومنٹ شروع کر دیں، سنار جب زیور بنا رہا ہے اس میں گڑھے کھود رہا ہے، اس کو ٹیڑھا بینگا کر رہا ہے، اس کی تراش خراش کر رہا ہے، وہ اس پہ آرگیومنٹ کرنے لگے تو پھر بن گیا نیکلیس۔ تربیت جو ہے وہ بہت نازک چیز ہے، انسان کی تربیت جس کو کہتے ہیں وہ عادت پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، عمل پر اثر انداز ہوتی ہے، سوچ پر اثر انداز ہوتی ہے، صفت پر اثر انداز ہوتی ہے، اندرون میں کئی چیزوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو یہ معلوم نہیں رہتا سامنے والے کو کہ یہ کس سے ریلیٹڈ ہے۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کو میں نے دیکھا ہے تھانوی کے سب سے آخری خلفاء میں شمار ہوتے ہیں کہ وہ مسترشدین جو ہیں، جو تربیت پانے والے ہیں، اگر وہ تھوڑی سی بھی محسوس کرتے کہ یہ اپنی انا یہ عزت کا مسئلہ بنا رہا ہے تو اس کو نکال دیتے تھے۔ یہ بولتے تھے کہ یہ تربیت کیا لے گا پھر، اس لیے ان کے پاس تو نظام بڑا عجیب چلتا تھا مدرسوں کا، ابھی بھی چلتا ہے۔ ان کے پاس ناظم، صدر مدرس، استاد ایک سال میں کئی مرتبہ تبدیل ہوتا ہے، نکالتے نہیں۔ ناظم کو بولیں گے آج سے آپ ناظم نہیں، فلاں ناظم، عربی میں ناظم کہتے ہیں، اردو میں سیکریٹری، انگلش میں سیکریٹری۔ صدر مدرس کو بولیں گے آپ پڑھائیے، صدر مدرس ہی دوسرا کرے گا۔ اچھا آپ فلاں بڑی کتاب پڑھا رہے تھے نا، اب آپ چھوٹی کتاب شروع کر دو، یہ آدمی کو وہ کتاب پڑھا رہے ہیں۔ اچھا آپ یہاں پڑھا رہے ہیں نا، بہت دن سے آپ پڑھا رہے ہیں، مناسب ہے کہ آپ فلاں جگہ چلے جائیں، بالکل چھوٹی جگہ، فلاں دیہات میں چلے جائیں، فلاں گاؤں میں چلے جائیں، وہاں کیوں چرا کا سوال ہی نہیں۔ اچھا آپ کے بیوی بچے تو
زیادہ نہیں ہے، بچے آپ کو کم ہیں، آپ بہت پرانے ہیں، وہ سالوں سے پڑھا رہے ہیں. یہ جو نیا آیا ہے نا، اس کے بچے زیادہ ہیں، اس کی ضرورت زیادہ ہے. تنخواہ اس کی تم سے ڈیوڑی کر دینا. وہ سیکریٹری کو بولتے، ناظم کو بولتے تھے کہ تمہاری جو تنخواہ ہے نا اسے ڈیوڑی اس کو دے دینا. ایسا چلتا ہو. آتے تھے مدرسے میں، کسی سے بھی کہتے کوئی بڑا ہو، میں اذان آج آپ کو دینی ہے، میں سنوں گا اذان کیسے دیتے ہیں، صحیح دیتے ہیں یا غلط دیتے ہیں. اچھا نماز آپ کو پڑھانی ہے، کبھی اعلان کر دیتے کہ بھائی آج فجر میں کسی بھی استاد سے نماز پڑھاؤں گا اور سنت کے مطابق پڑھنا ہے، چونکہ آج جمعرات کی شام ہے، جمعرات کی فجر میں سنت ہے الف لام میم تنزیل اور سورہ دہر پڑھنا. عادت نہیں، غالب وہ ہے. جس کو عادت نہیں ہے وہ تو پریشان ہوتا ہے نا. الف لام میم تنزیل بھی بڑا ہے، سورہ دہر بھی بڑا ہے. اب سارے استاداں جو ہے نا مدرسے کے وہ رات میں بیٹھے موقع پتہ نہیں کس کی باری آئے گی. 10-5 خلفاء بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھتے کہ اچھا بھائی فلاں چیز کی سنت کیا ہے. اب وہ نیچے منڈی کہنے لگا اچھا آپ کھڑے ہو جائیے اور کان بھی پکڑ لیجیے، بڈھوں کو بھی، بڑی عمر والوں کو کھڑے بھی ہو جائیے اور اب کان بھی پکڑ لیجیے. پکڑے ہوئے تو خلفاء 2-2 3-3 4-4 خلفاء کان پکڑے ہوئے دیکھے میں نے. وہ بڑے آدمی ہیں، بڑوں کے حساب سے وہ اپنا کام کرتے ہیں. اونٹ ڈاک لیا تو مکوڑے کو بھی ڈاک دے دینا چاہیے، چوٹے کو بھی. لیکن بات بتا رہا ہوں میں، تربیت میں اس طرح کی سرنڈنگ جب تک نہیں ہوتی آدمی بنتا نہیں. جس کو بولتے نا اس میں نکھار نہیں آتا، خوبی نہیں آتی، قابلیت نہیں آتی. تو تربیت لینے کا جو انداز ہوتا ہے اس میں ماننا ہوتا ہے ایک تو، اور دوسرے اعتماد کرنا ہوتا ہے. اعتماد کا یہ مطلب ہوتا ہے بھروسہ. یہ بول رہا ہے، یہ چاہ رہا ہے تو ہے کچھ اس میں بات. کیا کیا باریک باتیں ہیں اس میں، سب بولنا ضروری نہیں ہوتی. بڑی مرتبہ کوئی کمزوری نہیں رہتی، پورا کام آتا ہے، مگر کچھ اور کام بھی سکھانا چاہتا ہے. یہ دوسرے کو اس کی جگہ پر یہ کام سکھا دینا چاہتا ہے، یا کسی خاص پہلو سے کسی خاص بات کو ملحوظ رکھنا ہوتا ہے. کوئی ایک پہلو ایک بات تھوڑی ہوتی ہے، اور وہ ہر بات کی توجہ کرنے لگے، یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ میں اس وجہ سے بول رہا ہوں آپ کو، تو ہو گیا. آپ کو شیخ کہتا رہا، شیخ کے پاس چون چرا نہیں ہوتی. یہ بتا رہے ہیں حضرت، اس طریق میں یعنی سلوک میں سالکین میں اتباع اور اعتماد پر مدار ہے. طبیب کے معالجے میں بھی یہی بات ہے، ڈاکٹر کے علاج میں بھی. اگر طبیب پر اعتماد اور اس کی تجویز کا اتباع نہ ہو، تجویز اس کی تشخیص، پرسکرپشن اس کا، اگر طبیب پر اعتماد اور اس کی تجویز کا اتباع نہ ہو تو مریض اچھا ہو چکا، وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب صحیح دیے کہ نہیں دیے، پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب کو آتا کہ نہیں کی، پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب بیماری پہچانے کی نہیں پہچانے کی، پتہ نہیں یہی دوا کھانے کی ہے نہیں ہے، اتنی ہی کھانے کی ہے نہیں ہے. ہمارے پاس ہے کچھ ایسے بیمار، جب ڈاکٹر دوا دیتا ہے نا تو اتنی بڑی اس نے دوا دی ہے، مجھے تو اتنی بڑی نہیں لگے گی، وہ اس کی عادی کر دیتی ہے. اس نے 3 گولیاں دی، یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ، یہ 3 اس نے دے دی ہیں. بس میں یہ 1 کھا رہا ہوں، یہ 2 نہیں کھا رہے، یہ 2 کھا رہے ہوں، یہ 1 نہیں کھا رہے، کھا لو. اب وہ طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، وہ ڈاکٹر کے بعد پھر گئے کہ ڈاکٹر صاحب وہ تو طبیعت ہوئی نہیں ٹھیک، تو کہنے کہ فلاں کیپسول کھائی تھی، کہیں گے فلاں نے تو نہیں کھائی، کہنے کہ وہ اسی بیماری کی تو دوا ہے، وہ جب تک وہ نہیں کھائیں گے تو کیسے صحیح ہوگی.
اس کے ساتھ جو 2 دی تھی وہ کیا کریں گے، وہ اس سے نہیں ہے، وہ دوسری وجہ سے چیز کی وجہ سے دی ہوئی ہے، وہ دوسرے مرض کی خاطر دی ہوئی ہے، وہ تو ویسے ہی میں نے دے دی ہے تھوڑے سا ٹانک کے طور پر، اس کا تعلق دوا سے ہے ہی نہیں۔ تو رائے کی دخل اندازی جو ہوتی ہے علاج میں مضر ہوتی ہے۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا کہ حکیم صاحب حکیمی علاج کرتے تھے زیادہ، ڈاکٹر علاج نہیں کرتے تھے، بہت کم۔ ڈاکٹر نے دوا دی، اتنی کھانا ہے، تو ان سے چمچہ منگوا کے پوچھ لیتے اتنی سے کیا مراد ہے، نکال کے بتا دو۔ پھر اس کے بعد اگر وہ کہہ رہا ہے ہر 2 گھنٹے کے بعد لینا ہے، 3 گھنٹے کے بعد، تو ایک آدمی مقرر تھا جو 3 گھنٹے پہ حضرت کو یاد دلائے، اور 5 منٹ باقی ہے تو 5 منٹ انتظار کر کے کھاتے تھے، اور 5 منٹ تاخیر بھی نہیں کرتے تھے اس میں۔ ٹائم جو ہے نا اطباء کا، حکیموں کا، وہ بھی ایک بہت مصلحت سے ہوتا ہے۔ انہوں نے 3 پہ کہا تو وہ 3 پہ کھانا ہے، اس کو اتباع ویسی ہوتی ہے۔ تو یہ سمجھے کہ قلندر ہرچ گوید دیدہ گوید، قلندر جو ہے خاص بزرگوں کی ایک اصطلاح ہوتی ہے، ہم بزرگوں کو بھی قلندر بول دیتے ہیں، بقیہ قلندر اکثر جو ہے وہ صاحب کشف ہوتے ہیں زیادہ تر، تو وہ دیکھ کے بولنے کے عادی ہوتے ہیں، اس سے یہ مسئلہ مشہور ہوگی سے قلندر ہرچ گوید دیدہ گوید، قلندر جو بولتا ہے دیکھ کے بولتا ہے۔ کل ایک صاحب آئے تھے، اب وہ اپنی طرف سے تجویز کرنے کی عادت، یہ کتاب پڑھ لوں، میں نے یہ کتاب خریدی ہے پڑھنے کی، وہ کتاب پڑھ لوں، میں نے وہ کتاب خریدی ہے پڑھنے کی۔ میں نے تو یہ طے کیا ہوا کہ آج کل چھٹیوں میں بس یہ مصروفیت رہے گی، اب فراغت ہے میرے پاس، میں سوچ رہا ہوں کہ میرا وقت نکل جائے گا، یہ اچھی مصروفیت ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ کو ضرورت بھی ہے اس کی، وضو کے مسئلے، طہارت کے مسئلے، غسل کے مسئلے آپ کو معلوم نہیں ہے، پہلے سے معلوم ہے، تو بھائی اب اس کو کیوں پڑھ رہے ہو، کیا چاہتے ہو؟ کوئی حدیث کی کتاب کھولا ہوا ہے، کوئی فقہ کی کتاب کھولا ہوا ہے، کوئی کہانیوں کی کتاب کھولا ہوا ہے، بس اپنی طرف سے تجویز ہے، تربیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، دھیلے کا فائدہ نہیں ہوتا اس میں۔ اپنی شخصیت کو پیش کر دینا کہ آپ میری حالت کو جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ یہ ہے میرے اندر یہ بیماریاں ہیں، یہ نہیں ہے، یہ چاہتا ہوں، یہ نہیں چاہتا ہوں، اور فرمائیے آپ کیا کرنا ہے۔ کوئی کتاب پڑھ لوں یا نہ پڑھوں، پڑھوں تو کون سی پڑھوں، آپ تجویز کریں، میں نہیں کرتا۔ کوئی ذکر کر لوں یا نہ کروں، کروں تو کون سا ذکر کروں، آپ ہی بتائیں، کتنا کروں آپ ہی بتائیں، کب کروں آپ ہی بتائیں، ہر چیز میں ہے یہ بات۔ تو جب تک اس طرح سے اعتماد نہیں ہو سامنے والے، اسی وجہ سے کیا ہے پہلے زمانے میں سب سے زیادہ زور اعتماد پہ دیا جاتا تھا، کیونکہ اعتماد ہی نہیں آتا اصل میں، اعتماد ہے بولنا الگ چیز ہے، اعتماد کرنا الگ چیز، بھروسہ نہیں ہوتا سامنے والے، اس کو کیا پتا ہے، اس کو جتنا پتا ہے مجھے بھی اتنا پتا ہے، میری مصلحت مجھے بھی چاہ رہا کیا سمجھے گا، اس کو کیا معلوم کہ میری کیا مصلحتیں ہیں، وہ اتنا بیچارہ ہی رہ گیا پھر وہ کہ آپ کی مصلحت کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تربیت میں اصل میں بنانا ہوتا ہے، سامنے والے کو بنانا ہے، اب کیا بنانا ہے، کیسا بنانا ہے، اس میں کیپیسٹی کتنی ہے، استعداد کتنی ہے، ان سب چیزوں کا اندازہ تو سامنے والے کو ہی رہتا ہو۔ ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ کسی سے تعلق رکھنا اور چیز ہے اور تملق کرنا اور چیز، یہ خلط مباحث ہے، تملق چاپلوسی کو کہتے ہیں، میں تعلق تو سب سے رکھتا ہوں، تملق کسی سے نہیں، مجھ کو جب اس کا تصور ہو جاتا ہے کہ کسی سے تملق نہیں، نہایت لذیذ معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا کہ میرا معمول ہے کہ میں تعویذ پر ایک سادہ کاغذ لگا دیتا ہوں، تعویذ پر ایک سادہ کاغذ بھی لپٹ دیتے ہیں تاکہ لینے والے کو بے وضو ہاتھ لگانا بھی جائز رہے، کیونکہ بعض مرتبہ اس میں قرآن پاک کی آیت صاف طور پر لکھی ہوتی ہے، بعض مرتبہ نمبر ہوتے ہیں، بعض مرتبہ آیت ہوتی ہے، تو آیت ہے تب تو پھر اس کو قرآن،
اور اس پہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے تو وہ قرآن پاک کے پرچے کا حکم ہے اس کا۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ انسان ناز کس بات پر کرے، انسان ناز کس بات پہ کرے، اس کی ہستی اور وجود ہی کیا ہے۔ ایک عالم کی حکایت لکھی ہے کہ میں نے ایک چیز ایسی یاد کی کہ کوئی یاد نہیں کر سکتا، اور ایک ایسی چیز بھولا کہ کوئی بھول نہیں سکتا۔ یاد تو یہ کہ قرآن شریف 3 دن میں یاد کی، پورا قرآن پاک 3 دن میں حفظ کرنا آسان بات ہے کہ، اور بھولا یہ کہ داڑھی 4 انگلی سے زائد ہو گئی، مٹھی میں تھی، پکڑ کر کاٹنی چاہا، خیال نہ رہا، اوپر کی جانب سے کاٹ گیا۔ اور سب پکڑ کے جب اوپر سے کاٹیں گے تو کیا بچا؟ پوری ہاتھ میں بالکل صاف ہو گئی۔ صلاحیت ہے، ذہن ہے، حافظہ ہے، سوجھ بوجھ ہے، کمالات ہیں، سب میں ایسا لمحے دکھاتے رہتے ہیں۔ بعض مرتبہ آدمی بڑا بنتا ہے، سب لوگوں کے بیچ میں اس کی طہارت قطع ہو جاتی ہے، ابدیت سامنے آ جاتی ہے، بندگی کا اور عجز کا اظہار ہوتے ہی رہتا ہے۔ عاجز ہے بندہ۔ حق سبحانہ و تعالی انسان کا عجز دکھا دیتے ہیں۔ کسی کو معرومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گر خدا خواہد نہ گفت نزبتر، پس خدا بنمود شان عجز بشر۔ بندوں کی غلطی ظاہر کر دیتے ہیں تاکہ ان میں دعویٰ نہ پیدا ہو جائے۔ جب کسی چیز میں استقامت اور نبھاؤ ہوتا رہتا ہے، کوئی کام بڑا ہوتا رہتا ہے نا، تو دعوے کا گمان آنے لگتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں ایسا ہوں، میں واقعی بڑا کمال والا ہوں، تبھی تو یہ ہو گیا مجھ سے۔ اور یہ پیدا اگر ہو گیا کسی میں تو وہ شیطان سے بہت قریب ہو جاتا ہے گھر میں۔ اب شیطان بننے میں کچھ زیادہ دیر باقی نہیں رہتی، تو یہ نہیں آنا اس کے اندر بول کے اس کے خلاف کی بات سامنے آ جاتی ہے۔ یہ بھی بڑی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر ماں باپ سے بھی زیادہ شفیق ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں پر ماں باپ سے بھی زیادہ شفیق ہیں۔ چنانچہ میں نے ایک روایت دیکھی ہے کہ جب بندہ نافرمانی کرتا ہے تو آسمان کہتا ہے کہ میں اس پر ٹوٹ پڑوں، زمین کہتی ہے کہ میں اس کو نگل جاؤں، مطلب یہ کہ اس کو فنا کر دیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس کو بناتے اور پھر ایسی درخواست کرتے تب جانتے اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے محبت ہوتی ہے، اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے محبت ہوتی ہے۔ یہ مراقبہ رکھنا بھی بڑا نافع ہوتا ہے حالات میں۔ اللہ تعالیٰ شفیق ہیں، پھر بھی جاب کا مسئلہ ہو رہا ہے، شفیق ہیں، پھر بھی صحت کا مسئلہ ہو رہا ہے، شفیق ہیں، پھر بھی حالات کا مسئلہ ہو رہا ہے، شفیق ہیں، پھر بھی پرابلمز آ رہے ہیں، جاتے نہیں۔ آدمی سمجھتا ہے کہ شفقت میں یہ سب نہیں ہونا تھا، حالانکہ شفیق ہونے کی وجہ سے وہ سب ہو رہا ہے، شفیق ہونے کی وجہ سے وہ سب ہو رہا ہے۔ بچہ کہتا ہے کہ تم بھی مجھ سے بہت محبت کرتی ہو، پھر مجھے چھری ہاتھ میں لینے دیتی، پھر مجھے کچن میں کھیلنے نہیں دیتی، پھر مجھے جو ہے اسکول جانے پہ مجبور کرتی ہیں، پھر مجھے گیم ہاتھ میں نہیں دیتی، پھر مجھے باہر پھرنے نہیں دیتی۔ وہ ماں سے ماں محبت کرنے کی وجہ سے ہی تو نہیں کرنے دیتی ہے سب، کہیں اختیاراً کہیں اضطراراً۔ وہاں اضطرار تو ہے نہیں، اللہ کے پاس مجبوری تو ہے نہیں، محبت صرف اختیار ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سے جب قوم غرق ہو گئی، حکم ہوا مٹی کے برتن بناؤ، کئی سال تک برتن بنواتے رہے، بناتے جاؤ بناتے جاؤ بناتے جاؤ بناتے جاؤ، خوب بناؤ جتنے بناتے۔ حکم دیا کہ توڑ دو، اس کے بعد جب بہت بن گئے تو کہا کہ توڑو سب کو، دیکھنے بھی نہ پائے تھے کہ توڑ دیے۔ ارشاد ہوا کہ کچھ رنج ہوا، عرض کیا کہ بہت رنج ہوا۔ ارشاد ہوا دیکھو اپنی بنائی ہوئی چیز سے ایسی محبت ہوتی ہے، مگر ہم نے تمہارے کہنے سے ان سب کو غرق کر دیا۔
رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ کسی کو چھوڑ مت، انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر آپ چھوڑیں گے تو یہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اور جتنے بچے جنیں گے سب فاجر کافر جنیں گے، فائدہ کچھ نہیں ہے ان کے رکھنے کا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تم 950 سال ہمارے خاطر جاب کرے، محنت کرے، تم بول رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ یہ اتنی نافرمانی کرتے ہیں، ان کو اتنی کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، یہ مزے میں ہیں، تعبیر غلط ہے لیکن ایک آس ہے، شاید اب توبہ کر لے، شاید اب مان جائے، شاید کوئی اس کو مل جائے سمجھانے والا، شاید یہ اسٹڈی کر لے اسلام کی، یہ رہتا ہے وہاں پہ۔ مرتے وقت بھی مان گیا تو بچ جائے گا نا ہمیشہ جہنم سے۔ ٹھیک ہے 60 سال کا پوجا کرنے دو، 70 سال بدتمیزی کرتا رہا کرنے دو، مان جائے گا نا۔ بقر مولانا کمال صاحب کے وہ فرمایا کرتے ہیں کہ ہے تو اپنے کوٹا مگر ہے درندر، کیا کریں گے اب، چھوڑ دیں گے کیا وہ۔ کسی کی اولاد بگڑ گئی اور جو بولے وہ کر رہی ہے، مانتی نہیں بالکل، نہ ماں کا سنتی ہے نہ باپ کا سنتی ہے، اپنی مرضی سے کر رہا ہے اور ہر قسم کی بےہودگی کر رہا ہے، تو کیا کرتے ہیں، یہی بولتے ہیں کہ بھائی درندر ہے تو کوٹا مگر، ہے تو اپنا ہی ہے درندر، بس یہ بات ہے۔ ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ حب دنیا کے علاج میں یہ مراقبہ نہایت مفید ہے کہ قبر میں اس طرح کفن گل گیا، اعضا منتشر ہو گئے، جب آدمی یہ سوچے کہ میں جب آدمی مر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تو موت کو پورا سوچ کے کہ جیسے دوسرے کو میں نے مرتے ہوئے دیکھا، ایک دن میں بھی ایسے ہی مر جاؤں گا، گہرائی سے سوچنا، یعنی ایسا گہرائی سے سوچنا کہ واقعتاً یہ تاثر لیتے ہوئے کہ ہاں میں بھی مر ہی رہا ہوں بس، اور بالکل میں مرنے کے قریب ہو گیا، علاج معالجے ختم ہو گئے، دعا درود ختم ہو گئے، دعائیں کی درخواستیں ہو گئی، تعویذ طریقے ختم ہو گئے، ڈاکٹر نے بتا دیا کہ بھئی اب اس کی کوئی چانس نہیں ہے بچنے کے، رشتے دار ادھر ادھر سے جمع ہو گئے، سب کھڑے ہوئے ہیں، حسرت سے دیکھ رہے ہیں اس کا کیا ہوگا، اب روح نکلنی شروع ہو گئی، کوئی بچانے والا نہیں ہے، اولاد بھی کچھ نہیں کر سکتی، بیوی بھی کھڑی کچھ نہیں کر سکتی، بچے کچھ نہیں کر سکتے، دوست کچھ نہیں کر سکتے، بڑے بڑے لوگ کچھ نہیں کر سکتے، چھوٹے چھوٹے کچھ نہیں کر سکتے، بس مرتے ہوئے دیکھ رہے، تو جان جاری کیا کر سکتے، جان نکل گئی، ساری نلیاں ولیاں نکال دی گئی، ناک میں سے منہ میں سے آکسیجن یہ وہ، پھر انگوٹھے باندھ دیے گئے، پھر آنکھیں بند کر دی گئیں، پھر جبڑا بھی باندھ دیا گیا۔ جب کوئی آدمی مرتا ہے تو اس کے انگوٹھے باندھ دیتے ہیں، اس کی آنکھ بند کر دیتے ہیں، اس کے جبڑے باندھ دیتے ہیں، منہ کھل جاتا ورنہ، پھر سب لے کے چلے مجھے، پھر نہلا دیا، اب ادھر پلٹو تو ادھر پلٹ رہا تھا، ادھر پلٹو تو ادھر کچھ نہیں کر سکتے، آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے، زبان ہے لیکن بول نہیں سکتے، بس پھر کفن پہ غسل لے کے کفن بھی پہنا دیا، پھر ڈولے میں ڈال کے مسجد لے کے چلے گئے، پھر ہماری نماز ہونے کا اعلان ہو گیا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، نماز ہوگی، لو بھائی کل تک خود آیا کرتے تھے، آج ہماری باڈی آ گئی، ہم نہیں پڑھ سکتے، اب ہم بھی پڑھی جائے گی، اسے بھی فارغ ہو گئے، کچھ لوگ پڑھ کے اپنے اپنے جاب پہ نکل گئے، جو قریب کے لوگ تھے ان کو اٹھا کے لے جانا تھا تو وہ لے جانا شروع کیا، انہوں نے قبر پہ لے گئے، سب کھڑے ہیں، اس کا انتظار ان کا انتظار، تختے پہ ڈال کے اندر اتار دیا، ساری سوراخیں بند کر دی، پھر مٹی ڈالنے شروع کی، پھر مٹی ڈال دی، اور ہم اندر ہے، رات بھی گزر رہی، دن بھی گزر رہا، تنہائی ہے، سردی بھی آ رہی، گرمی بھی آ رہی، بارش بھی آ رہی، برف بھی آئی، وہاں کوئی پرسانے والا نہیں، کوئی بستر بچھانے والا نہیں، کوئی کھانا دینے والا نہیں، کوئی توشے کا انتظام کرنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور پڑے پڑے وہاں پہ کفن بھی گل گیا، جسم بھی سڑ گیا، جسم بھی گل گیا، وہ تو گلے گئی، کیا چیز ہے، کیا کام آنے والی چیز ہے، کیا لے جاؤں گا اس دنیا سے میں، وہاں تو ایمان اور عمل ساتھ دیکھا، ایمان ہے نہیں ہے، عمل ہے نہیں ہے،
تو یہ مضمون سوچتے 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 1 دن سوچا، 2 دن سوچا، 10 دن سوچا، 20 دن سوچا، مہینہ بھر سوچا، 2 مہینے سوچا، تو جن جن چیزوں سے دل لٹکا ہوا ہے ان سے کھل جاتا ہے. مال ہے، اولاد ہے، دوستیاں ہیں، اور لوگوں میں وجاہت ہے، حب جاہ، لوگوں میں عزت ہے. ارے آؤ صاحب، آؤ صاحب، آؤ صاحب، فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، واہ بھائی واہ، آپ کی کیا کہیں ماشاء اللہ، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں. کیا ہے لوگوں کے دلوں میں اگر یہ بات رہی تو کیا نہیں رہی تو کیا، یہ فرما رہے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں مراقبہ موت. یہ جو ہے توبہ کے لیے بہت مؤثر ہے، دنیا کی محبت نکلنے کے لیے بہت مؤثر ہے، اور حب جاہ کے علاج کے لیے بھی بہت مؤثر ہے. جاہ تو بقا کے ساتھ ہے، باقی آپ ہیں تو جاہ ہے، عزت ہے لوگوں میں. آپ نہیں ہیں تو کیا کرنا. اسٹیشن پہ آدمی ہوتا ہے، آ رہے ہیں لوگ، ادھر سے آ رہے ہیں، ادھر سے جا رہے ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، بدصورت بھی ہیں، امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں. آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ کون میری عزت کر رہا کون نہیں کر رہا. کیوں کرے گا؟ کوئی جانتے ہی نہیں. آپ کو نہ آپ کے اندر اس وقت طلب ہے، نہ لوگوں کو اس وقت کوئی وہ ہے فکر کہ بھئی آدمی کی کتنی عزت ہم کر رہے ہیں، کیا ہے کیا نہیں. کیوں؟ ان کو بھی پتا ہے کہ ہم یہاں پر جو ہے نا چلے جائیں گے تھوڑی دیر میں. اس کو بھی پتا ہے کہ میں فوراً گاڑی آئی ہے، میں بیٹھ کے نکل گیا، پلین آیا، میں بیٹھ کے نکل گیا. اس وجہ سے جاہ کا علاج ہو جاتا ہے. اس لیے جاہ جو ہے، حب جاہ جو ہے، جس کی حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اپنی عزت ہونا، اور لوگوں کے دلوں پر اپنے حکمرانی ہونا، لوگوں کے دلوں میں میرے بارے میں تعریف والا پہلو رہنا کہ میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، بلکہ سامنے والا سمجھے ہوا رہنا. یہ جاہ کی حقیقت ہے. تو سامنے والے کے دل میں کوئی چیز ہے نہیں ہے تو آپ کو اس سے کیا ملنے والا ہے، مجھے اس سے کیا ملنے والا ہے، فائدہ کیا ہے اس میں، نقصان کیا ہے اس میں. اور دوسرے کے دل کے اندر جو ہے نا، آپ کے بارے میں جو دیکھا ہوا ہے، جو سنا ہوا ہے، اس کی بنا پر ایک تاثر ہے، وہ گھنٹوں میں بدل جاتا ہے، منٹوں میں بدل جاتا ہے. ارے بھائی بڑا اچھا آدمی، بڑا اچھا آدمی، بڑا اچھا آدمی، بڑا اچھا آدمی. اچانک کوئی بات ہو گئی، بڑا خراب آدمی تھا، بڑا خراب آدمی تھا، اندازہ نہیں تھا بالکل ایسا کرے گا. وہ صورت تھی نہیں ایسی، اس لیے حال اللہ ہو رہے لانا تو اس پر بدتمیز کا انسان، بےہودہ کا انسان. اور بدتمیز بےہودہ تو ذرا مہذب لوگ بولتے ہیں، اور ماں بہن سے جو شروع ہوتی ہے غیر مہذبین کی، اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں رہتا. کتنی دیر میں ہوا کام، منٹوں میں ہو گیا، گھنٹوں میں ہو گیا. تو بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ دل میں سے یہ بات ہی نکل جانا کہ میرے بارے میں دوسرے کے دل میں کیا ہے، اچھائی ہے کہ برائی ہے. دوسرے کے دل کی نگرانی، دوسرے کے دل میں اپنا تاثر اچھا قائم کرنے کا جذبہ یا برا تاثر قائم ہونے سے بچنے کی فکر نکل جانا، یہ اثر ہے حب جاہ کا نہ ہونا. اللہ کے پاس میں اچھا ہوں تب تو میرا فائدہ ہے، اللہ کے پاس برا ہوں تب تو بڑا نقصان ہے. اللہ کے پاس برا ہوں، سارے لوگ مجھے اچھا اچھا بول رہے ہیں، اس سے مجھے کیا مل جائے گا. اللہ کے پاس اچھا ہوں، سارے لوگ مجھے مل کے برا کہہ رہے ہیں، مجھے کیا ہو جائے گا اس سے، کچھ بھی نہیں. اللہ نے ستاری فرمائی ہوئی، یہ لوگ اچھا تاثر رکھتے ہیں، تو احسان کس کا ہے؟ ستار کا ہے. تو شکریہ ادا کرنا کس کا ہے؟ ستار کا ہے. آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے میرا برا تاثر لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کے لیے اچھا خیال ڈال دیا، اچھا گمان ڈال دیا. ورنہ اگر ستاری کا ایک سیکنڈ کے لیے ستاری ہٹا لیں اللہ میں، یہاں تو کوئی آدمی ایک دوسرے کے قریب بھی نہیں رہ سکتا، نہ ظاہر کے اعتبار سے نہ باطن کے اعتبار سے. ان کی ستاری کا ہی جلوہ ہے، ان کی ستاری کی ہی تجلی ہے کہ ہمارے جسموں پر کور ہے. ان کو یہ جو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تجلیات بولتے ہیں نا، تو اس میں ان کے نام کا اثر آپ جس چیز میں دیکھیں گے وہ اس کی تجلی ہوتی ہے. جیسے ہمارے اندر خون ہے، پیشاب ہے، پخانہ ہے، ریم ہے، بلغم ہے، رسومت ہے، بسان پنا ہے، چڑا لنگا بنا ہے، اندر کی جو کیفیت ہے آدمی کی کیسی عجیب و غریب ہے.
اس کے اوپر ایک پورا اچھا سا غلاف پہنا کے بٹھایا ہوا ہے. تو یہ جو ہمارے کور ہیں یہ ستاری کی تجلی ہے. تو جو ستاری کی تجلی کی جیسے ہمارے مادی جسم پر ہوتی ہے، ایسے ہی ہماری اخلاق اور عادات اور صفات اور اعمال پر بھی اللہ کی ستاری کی تجلی ہوتی ہے. اور وہ تو اتنا گناگو ہوتی ہے کہ ہر ایکشن میں، ہر عمل میں، ہر صبح میں، ہر شام میں وہ ایک نئی تجلی کے ساتھ میں وہ تجلی فرماتے ہیں. کیونکہ جو شام میں کیا وہ صبح میں نہیں کیا تھا، یہاں تجلی الگ ہونے کا ہے. پھر جو شام میں کیا وہ صبح میں نہیں کیا تھا، وہاں تجلی الگ ہونے کا ہے. کنٹینیو تجلی فرماتے رہتے ہیں. تو دور کہاں ہے؟ بھولے ہوئے کب ہیں؟ چھوڑے ہوئے کب ہیں؟ وہ چھوڑ دیے تو رہتے کہاں؟ وہ اگر اپنی مخلوق کو بھول گئے تو پھر باقی کیا رہتا ہے؟ وہاں ہی نہیں کچھ رہنے کے واسطے. ایک ایک مخلوق پر سینکڑوں ہزاروں تجلیات ہوئے تو وہ بیچارہ شو میں ہے. ایک نام کی صفت بھی نہیں رہتی، 50 ناموں کے اثرات بیک وقت کام کر رہے ہوتے ہیں، جس کو تجلیات کہتے ہیں. صوفیہ کی اصطلاح میں ایک اصطلاح ہے، تجلی کو تکرار نہیں ہے. ایک تجلی دوبارہ نہیں ہوتی، جتنا کنٹینیو نیاپن رہتا ہے تجلیات میں. ظاہر کہ صبح میں تجلی ستاری کی فرمائی تھی، اگر وہ ختم ہو گئی وہ اسی کو رکھ دیں، وہ تو صبح کی تھی، وہ تو شام میں تو پھر کہانی دوسری ہو جاتی. تجلی کو تکرار نہیں، ہر دم نئی تجلی ہے. اسی سے تجدد امثال ہے. ہر چیز میں ہر نیا اثر ظاہر ہوتا رہتا ہے، نیا اثر ظاہر ہوتا رہتا ہے، ان کے اسماء کا، ان کے ناموں کا اور ان کی صفات کا. پوری مخلوق کا یہی حساب ہے. یہ دیواریں ہیں، چھت ہے، قیومیت کی تجلی میں ہے، قائم رکھتے ہوئے. محمینیت کی تجلی ہے، حفاظت کی تجلی ہے. یہ حفاظت کا ذریعہ ہے، سردی سے، گرمی سے، ہواؤں سے، وغیرہ وغیرہ. صبح میں تجلی ہو گئی تھی، دوپہر تک نہیں رہی تو کہاں رہتی ہے سب چیز؟ میرے تجلی کنٹینیو ہے اور ایسی مضبوط ہے کہ 100 سال تک کوئی دھکا نہیں لگا سکتا. عادت اللہ چونکہ ایسی ہے کہ ایسی چیز میں تجلی اتنی تسلسل سے رہتی ہے، بلکہ تجربہ ہے لوگوں کو، اس لیے بولتے ہیں. ورنہ ایک جتنی بھی چاہے مضبوط عمارت ہو، دوسرے سیکنڈ میں پھر نئی تجلی چاہیے، تیسرے سیکنڈ میں پھر نئی تجلی چاہیے، چوتھے سیکنڈ میں پھر نئی تجلی چاہیے، تب وہ مضبوطی ہے. ورنہ تو ختم ہو جاتی چیز، بوداپن آ جاتا اس میں. ہر چیز اسماء و صفات کی تجلیات ہیں. ایک ایک چیز پر کتنی تجلیات ہیں ان کا حد و حساب نہیں. اس میں ربوبیت بھی ہے، اس میں خالقیت بھی ہے، اس میں مالکیت بھی ہے، اس میں حفاظت بھی ہے، اس میں اولیت بھی ہے، اس میں آخریت بھی ہے، اس میں ظاہریت بھی ہے، اس میں باطنیت بھی ہے. اس میں ایک چیز نہیں رہتی، اس میں بے شمار چیزیں رہتی، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے برابر ہوتا ہی رہتا کام. ایک چیز کے اندر سے 50,000 چیزیں ہیں، تب سب کی تجلی الگ الگ ہوتی ہے. آنکھ پر الگ تجلی چاہیے دیکھنے کے لیے، کان پر الگ چاہیے. آنکھ کے پردوں میں کوئی ایک کام ہے، آنکھ کے ڈلے میں کوئی ایک کام ہے، اس کی ہر ایک کی تجلی چاہیے. زبان میں کوئی ایک تجلی دے، کتنی ہزاروں لاکھوں تجلیات چاہیے جب جا کے زبان بولتی ہے، وہ کنٹینیو ہونا. فرمایا کہ حب جاہ کے علاج میں، حب دنیا کے علاج میں یہ مراقبہ نہایت مفید ہے کہ قبر میں اس طرح کفن گل گیا، آدھا منتشر ہو گئے. موت سے لوگ گھبراتے ہیں، مگر مومن کے لیے موت بڑی مسرت کی چیز ہے. یہی وہ پل ہے جس سے گزر کر محبوب تک رسائی ہوگی. باقی طبعی تکلیف ایسی ہے جیسے بچے کو آپریشن کیا جاتا ہے، وہ اس پر روتا ہے، چلاتا ہے، مگر مربی خوش ہیں کہ اب یہ اچھا ہو جائے گا. اسی کو فرماتے ہیں کہ طفل میں لرزد زنیش احتجام، مادر مشفق ازاں غم شاد کا. ایک صاحب سے سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ جوش کو بہادری نہیں کہتے.
یہ جو اثرات ہوتے ہیں جذبات کے اور صفات کے، ان میں فرق کرنا بھی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ جوش کا نام بہادری نہیں ہے۔ ہوش کی حالت میں جو کام قوت اور استقلال سے کیا جائے بہادری اس کو کہتے ہیں۔ صبح سے شام تک نمازیں شروع کر دیں، تسبیح لے کے بیٹھ گئے، 1,00,000 سے اوپر پڑھ ڈالی، پوری قرآن پاک کی تلاوت کر دی، جوش آ گیا، بڑی بہادری کا کام کیا۔ روزانہ تسبیح پڑھنا، روزانہ جو ہے پابندی سے پڑھنا، روزانہ پابندی سے نماز پڑھنا، روزانہ پابندی سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، وہ ہے بہادری۔ گڑبڑ ہو گئی باہر، ڈنڈا لے کے باہر نکل کے آ گئے جوش میں، دیکھ لوں گا، ایسا کروں گا ویسا کروں گا، ہوش ہاش کر دی، جا کے لڑ مچا دیا، بڑا ڈری ہے، بڑا بہادر ہے، سامنے پولیس والوں کے ڈنڈے یہ وہ سب تھا، لیکن ڈر نہیں رہا تھا بالکل۔ جوش میں تو ہوتا ہی ہے، ہوتا ہے، کو بال ہے طبیعت کا، اس میں کیئر نہیں کرنا، پرواہ نہیں کرنا، وہ بہادری تھوڑی ہے، اس کو تحور کہتے ہیں۔ جوش کی کیفیت تو اکثر عورتوں میں بھی ہوتی ہے، حالانکہ عورتوں میں بہادری کہاں ہوتی ہے؟ اکثر واقعات کنویں میں ڈوب جانے کے انہی کے ہوتے ہیں، خودکشی کر کے مر لیا، مر گیا، آگ لگا کے مر گئے، پانی میں کود کے مر گئے، چھلانگ لگا دی، تو یہ کوئی بہادری کا کام تھوڑی تھا۔ اور کوئی بھی اس کو بہادری سے تعبیر نہیں کرتا، بلکہ اس کو بزدلی پر دلالت ہے۔ تو محض جان کھو دینا یا جان دے دینا یہ بہادری نہیں ہوتی۔ بہادری اور ہی چیز کو کہتے ہیں۔ آج کل بعض مسلمان بھی اہل باطل کی پیروی میں اپنی فلاح سمجھتے ہیں، مگر اہل باطل میں قوت کہاں، محض ایک جوش ہوتا ہے جو بہت جلد زائل ہو جاتا ہے۔ انجام بینی کو سامنے رکھ کر کسی کام کو استقامت سے کرتے رہنا، یہ بہادری کی حقیقت ہے۔ انجام کو سوچ کر کسی کام کو کرنا، سستی نہیں کرنا اس میں، اور اس میں بڑی کام کی ضرورت پڑی تو بڑا کر دینا، چھوٹے کام کی ضرورت پڑی تو چھوٹا کر دینا، جیسے کام ہے اس کے اعتبار سے انجام کو سامنے رکھ کے وہ کام کرنا، یہ بہادری ہے۔ ایک دم کسی سے ٹکرا کے مار دینا اپنے آپ کو، کسی کی پرواہ کیے بغیر نکل کے سامنے آ جانا، یہ بہادری نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ پڑھے لکھے لوگ ایسی چیزوں میں آگے نہیں ہوتے کبھی۔ یہ جتنے جو جلوس اور جتنے ہنگامے، جتنے فسادات اور جناب جس میں اس میں مار پٹول، سر پٹول اور گولی کھا جانا سینے پہ، یہ قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں نا مظاہروں وغیرہ میں، اس میں آپ کو بہت کوالیفائڈ، بہت اچھے بندے نہیں ملیں گے، کبھی سوچ بوجھ کے بندے نہیں ملیں گے، ایسے ہی ملیں گے جاہل، ان کے پاس کچھ خبر ہی نہیں ہے، ایسے ہی ملتے ہیں زیادہ، بہادر تھوڑے ہوتے ہیں، جوش ہوتا ہے، انجام کا کچھ پتہ نہیں، انجام بھی نہیں ہے۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ کس قدر بد فہمی کی بات ہے کہ اتباع کوئی چیز ہی نہیں رہی، ماننا کوئی چیز ہی نہیں رہی، یہ چاہتے ہیں کہ حاکم ہمارا اتباع کریں۔ اب یہی سوراج ہانک رہے ہیں، سوراج وہ انگریزوں سے آزادی چاہنے کے وقت میں، جب یہ حاکم بنیں گے تو ان کے ساتھ بھی یہ وہی برتاؤ ہوگا جو یہ کر رہے ہیں، تب حقیقت معلوم ہوگی۔ جتنی باتیں کر رہے ہیں نہایت ناعاقبت اندیشی کی ہیں، بہت بری ذہنیت پیدا ہو گئی ہے۔ یہی حالت احکام باطنی یعنی مشائخ کے ساتھ ہو گئی ہے کہ ان کو اپنا تابع بنانا چاہتے ہیں۔ یہ خود علامت ہے ضعف اعتقاد کی۔ اسی سلسلے میں ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ شیخ زادے کی قوم اگر کسی سے معتقد ہو جائیں تو بغالب ظن واقعی بزرگ ہے، اس لیے کہ وہ خواہ کوئی کتنا ہی بڑا مولوی ہو جائے، شیخ ہو جائے، ان کا معتقد ہونا بڑا مشکل ہے۔ یہ تو واقعی بزرگوں کے بھی کم ہی معتقد ہوتے ہیں۔ مزاحن فرمایا، مذاق کے طور پر، کہ یہ تو خود شیخ زادے ہیں، بلکہ شیخ سے بھی زیادہ ہیں، اس لیے بڑی مشکل سے کسی کے معتقد ہوتے ہیں، اگر ہو جاتے ہیں تو پھر پورے طور سے ہوتے ہیں، کیونکہ سمجھ کر ہوتے ہیں۔
حضرت مولانا گنگوئی کتنے بڑے درجے کے ہیں، مگر گنگو کے لوگ زیادہ معتقد نہ تھے، نہ شیخزادے نہ پیرزادے، اور پیرزادوں کی قوم تو ہر جگہ عجیب ہی ہے۔ چنانچہ آج کل کے پیر جیوں نے عجیب عجیب باتیں تراش رکھی ہیں۔ کبھی مرغ حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ تعویذ مرغ کے خون میں لکھا جاتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ان کو مرغ نہ دے، بلکہ ان کے سامنے مرغ ذبح کر کے ٹھیکری میں خون دے کر کہہ دیا جائے کہ یہ ہے مرغ کا خون، اس سے تعویذ لکھ دیجیے، مرغ اٹھا کے لے جائیں، خون دے دیں۔ مگر وہ یہ کہنے لگیں گے کہ مرغ کا گوشت کھا کر تعویذ لکھا جائے گا تب اثر ہوگا۔ اس کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں۔ یہ لوگ اگر یہ ترکیبیں نہ کریں تو بیچارے اور کیا کریں، ان کو اور کچھ آتا بھی تو نہیں، اس لیے قابل رحم بھی ہیں۔ ایک صاحب کا خط آیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ مجھ کو اپنی اہلیہ سے بے حد محبت ہے۔ اس قدر محبت مذموم تو نہیں، میں نے لکھ دیا کہ اس سے زیادہ بھی مذموم نہیں جتنے اب بول رہے ہیں، مگر ایک شرط ہے۔ میں نے اس شرط کے متعلق بھی اسے دریافت کیا کہ اگر کسی موقع پر اس کی رعایت کرنے میں دین کا ضرر ہو تو اس وقت آپ کس کو ترجیح دیں گے، دین کو یا اہلیہ کو؟ اس پر فرمایا کہ نہ معلوم بیچاری بیوی ہی کو کیوں تخت مشق بنایا جاتا ہے۔ اگر بیوی کے متعلق یہ شبہ ہے کہ وہ غیر اللہ ہے تو یہ خود بھی تو عین اللہ نہیں، غیر اللہ ہی، یعنی کہ جو محبت اہلیہ سے ہے، اگر وہی محبت اپنی ذات سے ہو تو وہاں پر بھی تو یہی شبہ ہونا چاہیے، مگر اس کا کبھی سوال نہیں کیا۔ خیر جو سوال کیا یہ بھی غنیمت ہے، اس سے دین کی فکر کا تو پتہ چلا، اور فکر دین وہ چیز ہے کہ جب یہ ہوتی ہے تو مصلح کا بھی جی چاہتا ہے کہ یہ بھی بتا دو، یہ بھی بتا دو، اور اگر طلب اور فکر نہیں ہے تو پھر مرو اور پڑو گاڑی میں۔ فرمایا کہ ایک خط آیا ہے، پتے پر لکھا ہے خانگاہ امدادیہ، خانقاہ امدادیہ ہے نا، خانگاہ، مگر صحیح اور لفظ یہی ہے، صحیح اصل لفظ یہی ہے۔ خانقاہ اس کا معرب ہے، بعض جو ہے دوسرے الفاظ کو جو دوسری زبان کے ہوتے ہیں جب اس کو عربی میں استعمال کرتے ہیں تو اس کو معرب کہتے ہیں۔ خانگاہ کے معنی جہاں پر بہت سے خانے اور حجرے بنے ہوں۔ پہلے شیخ کے پاس میں چھوٹے چھوٹے حجرے لوگوں کے ذکر کے لیے، مراقبے کے لیے، چلہ کشی کے لیے ہوتے تھے، اس لیے اس کا نام خانقاہ ہوتا تھا۔ ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بیجا حمایت کا الحمدللہ میرے اندر مادہ ہی نہیں، شریعت میری فطرت ہے۔ بہت بڑا لفظ ہے حضرت نے جو اپنے بارے میں اظہار فرمایا، بعض مرتبہ ذکر کر دیتے ہیں بزرگ لوگ۔ اسی لیے جوہلا صوفیہ پر رد و نکیر بھی زور و شور سے کرتا ہوں۔ چنانچہ بعضوں کی یہ حالت ہے کہ انہوں نے بالکل شریعت کے مقابلے میں ایک مخترع طریق اختیار کر رکھا ہے، گھڑا ہوا طریق شریعت کے مقابلے میں، اور ہیں صوفی، بولتے اپنے کو صوفی ہیں۔ ان کے یہاں کوئی چیز ایسی نہیں جس میں کچھ نہ کچھ جہل شامل نہ کر دیا گیا ہو۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جاہل صوفی کا قول اس کی توجیہ میں بیان کیا کہ حضرت غوث اعظم کا لقب دستگیر کیوں ہے؟ تو جاہل صوفی نے توجیہ یہ کی کہ ایک مرتبہ اللہ میاں غور سے پاک ہاتھ میں ہاتھ ڈالے جا رہے تھے، اللہ میاں کا پیر پھسلا، نعوذ باللہ، حضرت غوث پاک نے تھام لیا۔ اس وقت اللہ میاں نے فرمایا کہ دستگیر، ہاتھ پکڑنے والا۔ اس قدر جہل بڑا ہوا ہے، اور اب تو جہالت کے ساتھ شرارت بھی شامل ہو گئی ہے۔ پہلے بدعتی ایسے نہ تھے، پہلے کے بدعتی اکثر اللہ اللہ کرنے والے ہوتے تھے، نیت خراب نہ تھی، اور اب تو شریر ہے، نیت بھی خراب ہے۔ شرارت پر یاد آیا کہ ایک صاحب مجھ سے کہتے تھے کہ کاٹھی واڑ میں میرے متعلق یہ مشہور کر رکھا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے منع کرتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب اس کا کیا علاج؟
اور عوام تو عوام ہی ہیں، ان کی کیا شکایت، ان کے لکھے پڑھے ان سے زیادہ بگڑے ہوئے ہیں. جیسے ایک بزرگ کا قول ہے کہ شیعوں کے عوام تو فاسق ہیں اور خواص کافر، کیونکہ عوام کو تو کچھ خبر نہیں ہے اور خواص جان کر سب کچھ کرتے ہیں. اسی بنا پر ایک تجربہ کار صاحب کہا کرتے تھے کہ حیدرآباد دکن کے عمرا تو جنتی اور مشائخ دوزخی ہیں. اس لیے کہ عمرا تو مشائخ کے ساتھ دین کی وجہ سے تعلق رکھتے ہیں اور مشائخ عمرا کے ساتھ دنیا کی وجہ سے. ایسے ہی ایک مرید نے پیر سے کہا تھا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، وہ یہ کہ میری انگلیاں تو پاخانے میں بھری ہیں اور آپ کی شہد میں. پیر بولے کہ ٹھیک ہے، ہم ایسے ہی ہیں اور تو دنیا کا کتا. مرید نے کہا کہ ابھی خواب پورا تو ہو جانے دیجئے، یہ بھی تعبیر دیجئے. یہ بھی دیکھا خواب میں کہ میں آپ کی انگلیاں چاٹ رہا ہوں اور آپ میری. پیر بہت بگڑے. واقعی صحیح ترجمانی کی حقیقت یہی ہے کہ مرید بیچارہ تو پیر سے دین حاصل کرنا چاہتا ہے اور پیر مرید سے دنیا. اس لیے پیروں کی خدمت بھی جو ہے وہ تھوڑا اعتدال سے کرنا ہوتا ہے. بعضوں کو دیکھا ہے کہ ان میں اعتدال نہیں ہوتا، سوچ بچار کے بغیر کھلے ہاتھ سے خرچ کر دینے کے عادی ہوتے ہیں، اور بعضوں کو دیکھا کہ کبھی جیب میں ہاتھ ہی نہیں ڈالتے، انہوں نے پورا ہی دنیا دار سمجھا ہوا ہوتا ہے. تحفے تحائف کی حقیقت اصل میں ہے تعلق اور دوستی بڑھانا اور محبت بڑھانا. کہ جب کچھ آدمی تھوڑا سا اپنا تعلق ظاہر کرنے کے لیے اس قسم کی چیز کرتا ہے تو اس سے دل میں جگہ بنتی رہتی ہے اور دعا اس کے لیے لگتی رہتی ہے. تو اس کے لیے ایسی بات بھی نہیں ہے کہ آدمی بالکل بے آب ہو جائے، بے فکرہ ہو جائے، بد انتظام ہو جائے اپنے بارے میں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ بس کبھی خیر خبر ہی نہیں لی، کچھ پوچھا ہی نہیں کبھی. دونوں باتیں اعتدال سے خارج ہوتی. اسی وجہ سے آداب میں سے یہ بات لکھی ہے کہ اس کی فکر رکھنی چاہیے. پرانے زمانے کے مریدوں میں یہ بات ملتی ہے کہ مرید غریب ہے بہت، پیر کے پاس جا رہا ہے، سوچا کہ حضرت کے پاس جا رہا ہوں کچھ تو ہو، تو چلو استنجا کے لیے کچھ ڈھیرے صاف کر کے جمع کر کے وہی لے جاؤں، سہولت ہو جائے گی. راستے سے کچھ لکڑیاں ہی پکڑ لوں سر پہ اٹھانے کے لیے، وہاں کام آ جائیں گے حضرت کے پاس. پھولوں سے پیش کر دیں، چنے پھٹانے پیش کر دی، چاکلیٹ پیش کر دی، بسکٹ کا پورا پیش کر دی. تعلق کا اظہار مقصود ہے، نہیں ہے کہ کوئی خاص وہ بڑی چیز مقصود ہوتی ہے. اور اس کی قدر بھی پھر وہ لوگ ویسے ہی کرتے ہیں کہ لانے والا کس اخلاق سے لایا ہے، قدردانی کی ہے. یاد ہے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ زاہد مزاج کے تھے. صوفیہ پر ایک ایک چیز کا غلبہ ہوتا ہے، والد صاحب پر زہد کا غلبہ تھا، کسی چیز سے تعلق نہیں دنیا کی. ایسا زاہد ہم نے بہت بلکہ دیکھا نہیں. عجیب زہد تھا ان کے مزاج میں، دنیا سے بے رغبتی بہت کامل درجے میں تھی. پروگرام میں جانا ہے، فلاں بستی والوں کے پاس جانا ہے سمجھانے کے واسطے، بستی والے پورے غریب ہیں. گھر میں کہا کہ کھانا ہے کچھ ساتھ، کہنے کہ ہے نہیں، کچھ روٹی کل کی ہے. کہنے کہ ٹھیک ہے روٹی باندھ دیجیے، 8 دن کا سفر ہے، 5-6 روٹیاں جتنی ہیں باندھ دیجیے. روزانہ ایک ایک روٹی بھگوئی پانی میں اور کھا لی، اور تبلیغ کر رہے ہیں. اس مزاج کے تھے. وہ بستی والے سناتے ہیں کہ حضرت کو ہم نے اس حالت میں دیکھا ہے اور ہم کبھی ایک پیسے کی خدمت نہیں کرے، ہم خود ہی غریب فقیر. ایک مرتبہ گاؤں کا ایک آدمی دور سے آیا ہمارے پاس، گھر آیا، ایک دم کھٹکھٹایا، حضرت ہیں حضرت ہیں حضرت ہیں. میں نے کہا نہیں ہے. تو کہنے لگے آج میں تالاب پہ گیا تھا تو مجھے 2 مچھلیاں مل گئی اچھی. تو میں نے سوچا کہ میں نے کبھی خدمت نہیں کی حضرت کی، چلو لے کے جاتا ہوں یہ.
تو وہ دیہات سے پتہ نہیں چل کے آیا یا کس طریقے سے پہنچا، وہ 2 مچھلیاں لے کے پہنچا، اور مجھے ابھی تک جب یاد آتا ہے تو عجیب تاثر ہوتا ہے کہ اس کے پاس لانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، تو اس نے اپنی بنیان اتار کے اس میں لپٹا ہوا تھا، اور میں یہ حضرت کے لیے لایا ہوں۔ کیا خلوص ہے، کیا محبت ہے! کسی سے کوئی توقع نہیں۔ ویسے غیر زاہد کو توقع ہوتی ہے، ایسا بھی نہیں، زاہدوں میں ذرا خاص بات ہوتی ہے، ان کو کسی سے کوئی لینا دینا تھا ہی نہیں، اور آخر عمر تک کسی سے ہدیہ قبول کرنے میں بھی بہت محتاط تھے۔ البتہ آخر عمر میں تھوڑی سی نرمی اختیار فرما لی تھی، کبھی کوئی دے وہ کیا دیا کیا نہیں دیا ان کو اسے کوئی بحث ہی نہیں رہتی تھی۔ پہننے میں کھانے میں یہ تھا ہی نہیں کہ یہ پہنوں اور یہ کھاؤں، پوری زندگی میں اپنے کبھی ان کو اس طرح کے کپڑے پہنتے ہوئے نہیں دیکھے ہم نے، اس طرح نہیں اس ہوتی تھی، کبھی دھو لیا پہن لیا، دھو لیا پہن لیا، دھو لیا پہن لیا، اور کپڑے کسی نے بنا دیے بہت اصرار کر کے، تو جیسے اس نے بنا دیا ویسے پہن لیا، وہ بڑا ہے چھوٹا ہے، روزانہ کے پہننے کے معمول میں اس سے ان کو کوئی بحث نہیں ہوتی، کبھی کرتا چھوٹا ہے تو وہ بھی چل رہا ہے، کبھی لمبا ہے تو وہ بھی چل رہا ہے، پھٹ گیا اس کو سی لیا اور چل رہا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ گاؤں میں ہم حضرت والد صاحب کے ساتھ عید کی نماز کو جا رہے تھے، تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر کے دونوں گھٹنے جو ہے نا ان کے اپنے ہاتھ سے سیے ہوئے تھے، گھٹنے، وہ کاٹن پہننے کا رواج تھا نا پہلے، یہ سب پالسٹر نہیں آیا تھا اس وقت، زیادہ اس کا رواج عام نہیں تھا بہت، ہمارے بچپن کی بات سنا رہا ہوں۔ تو یہ کاٹن کے دونوں جیسے دونوں گھٹنے جو ہے وہ گرما کی وجہ سے دونوں پھٹ گئے تھے، بس انہوں نے سوئی لی اور اپنے انداز میں ٹیڑھا جنگا اس کو سیا اور اپنا عید کی نماز کے لیے چلے گئے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ والد صاحب نے جو ہے نا وہ غسل کر کے اپنے وہ پہننے کے اوپر آسن سیاب، عید کے دن تو اچھے کپڑے پہننے ہوتے ہیں نا، وہی ان کے آسن سیاب تھے، اور جلال کا حال، بزرگی کا حال کیا تھا؟ اسی حالت میں یاد ہے میرے کو یہ کہ جب انہوں نے تقریر فرمائی خطبے میں عید کے دن، تو ایک ان کی خاص شان تھی، وہ یہ ہے کہ بیان کے دوران جوش بہت ہوتا تھا ان کو، گھنٹوں بیان کرنے کی عادت، اور بہت جوش سے پوری طاقت لگا کے، اور سناٹا ایک دم پورے مجمع پہ، چاہے زیادہ ہو چاہے کم ہو۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ان کا بیان سن کے حیرت میں پڑ گئے تھے، سنا وہاں حیدرآباد میں جو اجتماع ہوتا تھا اس میں آتے تھے تو حضرت کا بھی بیان رکھا گیا تھا، کہ یہ کون بندہ ہے۔ تو پہنچے تھے ہم بھی، اب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت بیان فرما رہے ہیں، جوش ہے بہت زیادہ طبیعت کے اوپر، اور درمیان میں ہو کا نعرہ لگا دیتے تھے، ہو زور سے۔ حالت یہ ہے کہ لوگ اپنی حالت پہ بیٹھے رہنا مشکل ہوتا تھا، گر جاتے تھے، اتنا ہل جاتے تھے لوگ اپنی جگہ پہ، کیا ہے بھائی ان کا سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک مرتبہ حضرت والد صاحب کے خلیفہ نے پوچھا، دلخیم صاحب جاوید نے، حضرت یہ کیا کیفیت ہے آپ پہ؟ فرمایا کہ بعض مرتبہ جوش میں روح نکل جانا چاہتی ہے اپنے جسم سے، تو نعرہ نکل جاتا ہے ہو کا، خاص تاثر ہوتا تھا اس کا، لوگوں پہ لرزہ آ جاتا تھا بہت دیر تک، اور اس کے بعد وہ تھوڑی دیر خاموش ہو جاتے تھے بیان کرنے سے، جب سکون ہو جاتا تھا پھر نیا شروع فرمانا شروع کرتے تھے، ہو کا نعرہ لگانے کی بیان میں عادت تھی کبھی کبھی۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ جاہ کا مرض بھی عام ہو گیا ہے، رات دن لوگ اسی کی فکر میں ہیں کہ کوئی برا نہ کہے، کہ ہمیں برا نہ کہے، ان باتوں میں کیا رکھا ہے؟ کام میں لگو، خدا سے صحیح تعلق پیدا کرنے کی فکر کرو۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ ایک خدا کو اختیار کر لو، لوگوں نے 50 خدا اختیار کر رکھے ہیں، کہیں نفس، کہیں برادری، کہیں قوم، کہیں جاہ، کہیں عزت، کہیں روپیہ، کہیں کچھ، تو سب کو راضی نہیں کر سکتے، ایک کو ہر طرح پر راضی رکھ سکتے ہو، بس ایک کو لے لو۔ اسی کو فرماتے ہیں مصلحت دید منانت کے یاراں ہما کار، بگزارن دو خم کر رہے یار جیرن۔ میرے نزدیک تو مصلحت یہ ہے کہ لوگ سارے کام چھوڑ کر محبوب کی زلف کا اسیر ہو جائیں، ترجمہ شعر کا۔ اور مسلمان کی تو حق تعالیٰ کے ساتھ یہ شان ہونی چاہیے کہ ہم شہر پرز خوباں منمو خیال ماہے چکنم کے چشم یکبی نکنت بکس نگاہے، سارا شہر حسینوں سے بھرا ہے
مگر میں تو اپنے چاند کے خیال میں ہوں. ترجمہ ہے اس کا، کیا کروں میری آنکھ جو اس یکتائے زمانہ کو دیکھ چکی ہے کسی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتی. اور یہ مذہب ہونا چاہیے دلارامے کے داری دل دروبند دیگر چشم از ہمہ عالم فروبند. تمہارا جو محبوب ہے اسی سے دل لگائے رکھو اور باقی سارے عالم کی طرف سے آنکھ بند کر لو. غرض نہ کسی کی مداح سے اس کا کچھ بڑھتا ہے نہ کسی کی برائی سے کچھ گھٹتا ہے. پھر ان فضولیات میں پڑھ کر کیوں آدمی اپنا وقت بیکار برباد کرے. قریب ہی کا واقعہ ہے کہ تحریک خلافت کے زمانے میں لوگوں نے مجھ پر کس قدر سب و شتم کیا. میرا کیا بگڑ گیا، بلکہ ہر طرح کا نفع ہی ہوا، اور اسی لیے میں نے لوگوں کے معافی چاہنے سے پہلے ہی سب کو معاف کر دیا اور اللہ سے یہ بھی عرض کر دیا کہ میری وجہ سے مواخذہ کسی پر نہ ہو. یہ مقام محبوبیت میں ہوتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ساتھ کسی کا معاملہ ہو تو ان کی طرف سے کیا ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو میرا کیا نفع، اور معاف کرنے میں تو امید نفع کی بھی ہے کہ میں اپنا حق لوگوں کو معاف کر دوں، شاید اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے. اس زمانے میں عجب ایک ہڑبونگ مچا رکھا تھا. قسم قسم کی دھمکیاں دی جاتی تھی اور سمجھتے تھے کہ دھمکیوں سے اپنا مسلک بدل لے گا. جیسے خود ہیں ویسا دوسروں کو سمجھتے ہیں، اپنے اوپر دوسروں کو قیاس کرتے ہیں. اسی زمانے میں ایک مولوی صاحب دہلی سے یہاں پر آئے تھے. وہ ان مسائل کے متعلق خلوت میں کچھ بات کرنا چاہتے تھے. میں نے کہا کہ میں خلوت میں گفتگو نہیں کروں گا، کیونکہ اس میں میرے لیے خطرہ ہے کہ مشتبہ ہو جاؤں گا اور میں اس خطرے کے لیے تیار نہیں. اور جلوت میں آپ کے لیے خطرہ ہے مگر آپ اس خطرے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. پھر کوئی گفتگو نہیں کی. ایک مولوی صاحب پانی پت میں فرمانے لگے کہ تم کو واقعات معلوم نہیں ورنہ ہماری موافقت کرتے. میں نے کہا آپ کو تو معلوم ہے، آپ مجھ کو خط و کتابت سے مطلع کر دیں. کہنے لگے خط و کتابت میں خطرہ ہے. میں نے کہا کہ آپ تو اس خطرے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. کہنے لگے تمہارے لیے خطرہ ہے. میں نے کہا میری فکر نہ کیجیے، جب کوئی گڑبڑ ہوگی میں کہہ دوں گا کسی دشمن نے مجھ کو لکھ کر دیا ہے، میں کیا جانوں. اگر آپ بے فکر ہو کر خط و کتابت کیجیے. پس رہ گئے. ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ زمیندار بہت پریشان ہیں مگر جو آسماندار ہیں وہ اس زمانے میں بھی مطمئن ہیں. ایک ہوتا زمیندار، ایک ہوتا آسماندار. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ آدمی کو آسماندار ہونا چاہیے. زمینداری میں کیا رکھا ہے. ایک کام کی چیز. ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ تحریک خلافت کے زمانے میں مجھ پر عنایت فرماؤں نے بے حد عنایت فرمائی، یعنی مخالفت کرنے والوں نے. اس کے بعد انہی لوگوں کی درخواست معافی کے خطوط بھی بہت کثرت سے آئے، درخواست معافی کے کہ معاف کر دیجیے معاف کر دیجیے. میں نے لکھ دیا معافی تو میرے یہاں سستی ہے، اس لیے کہ میں بھی خطا وار ہوں، اللہ کا بھی بندوں کا بھی. میرا جی بھی اپنی معافی کو چاہتا ہے، اس لیے میرے یہاں معافی ارزاں ہے. لیکن خصوصی تعلقات بہت گراں ہیں، وہ نہ ہوں گے. اور تعلقات اور چیزیں اور معافی اور چیزیں. معافی کی حقیقت تو یہ ہے کہ صاحب حق انتقام نہ لے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. دنیا میں یہ کہ نہ غیبت کرے نہ بدخواہی کرے، نہ اس کے نقصان سے خوش ہو، اور آخرت میں یہ کہ اس کی عقوبت پر راضی نہ ہو، سزا پر. اور تعلقات اس کے علاوہ دوسری چیز ہے. بعض مرتبہ بولتے ہیں معافی بھی مانگ لی، معافی بھی ہو گئی، پھر بھی اس کے بعد جیسے کا منہ ویسے ہی ہے. تعلقات پھر نہیں رکھے جاتے. آدمی جو ہے نا ایک دراڑ آ جاتی ہے، تھوڑا سا آدمی روکھا روکھا سا ہو جاتا ہے، پھر وہ معافی کے خلاف نہیں ہوتی چیزیں. معافی ہو گئی، معاف کر دیا. اب وہ تعلقات کی بحالی کے واسطے وہ ریپیئر کرنا پڑتا ہے تعلقات کو. پھر آہستہ آہستہ کوئی نزدیک ہو گئے، پھر تھوڑا سا بے تکلفی پیدا کر کے، پھر پرانا تاثر دور کر کے، تو پھر وہ بحالی کی کیفیت تھوڑی آتی ہے، مگر پوری والی تو نہیں آتی، مگر بہت حد تک آ جاتی ہے. مگر لوگ یہ چاہتے ہیں معافی مانگ لینا، پھر اب جیسے کہ ویسے کیسے ہو جائیں گے، جیسے کہ ویسے. معاف تو کر دیا لیکن پھر جیسے کہ ویسے کیسے ہو جائیں گے. یہ باریک باریک فرق ہوتے ہیں. ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ یہ مسئلہ تدبیر اور تقدیر کا ایسا ہے کہ اہل علم کو بھی اس میں زائد اور ضرورت کلام کرنے کی اجازت نہیں.
تقدیر اور تدبیر میں زائد اور ضرورت کلام کرنے کی اجازت نہیں، مگر اس سے جو اصل مقصود ہے یعنی تفویض، تقدیر کے علم سے مقصود ہے اپنے کو اللہ کے حوالے کرنا، جو ہوا ٹھیک ہے بھائی، جو فیصلہ ہوا وہ البتہ دستور العمل بنانے کے قابل ہے۔ اسی کو ایک بزرگ نے سوال جواب کی صورت میں لکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب تقدیر کے سامنے تدبیر کوئی چیز نہیں تو تدبیر کو مشروع کیوں فرمایا گیا، کیوں شریعت میں رکھا گیا تدبیر کو؟ کیونکہ تقدیر میں ہے تو ملے گا ورنہ نہیں ملے گا، تقدیر میں ہے تو کام بنے گا ورنہ نہیں بنے گا، تقدیر میں ہے تو شادی، تقدیر میں ہے تو نوکری، تقدیر میں ہے تو صحت، تقدیر میں ہے تو روزی وغیرہ وغیرہ کاروبار، تو تدبیر کو کیوں مشروع کیا گیا؟ جواب یہ دیا کہ اسی واسطے مشروع فرمایا گیا کہ یہ تدبیر کرے گا اور تقدیر اس کو توڑے گی، پھر کرے گا پھر توڑے گی، اس اعتقاد کو پختہ کرنے کے لیے تقدیر کے مقابلے میں تدبیر کوئی چیز نہیں، اس اعتقاد کو پختہ کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ عرفت ربی بفصل العزائم، حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی معرفت حاصل کی میرے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے۔ تدبیر کو مشروع کیا گیا اس اعتقاد کو پختہ کرنے کے لیے کہ تقدیر کے مقابلے میں تدبیر کوئی چیز نہیں، تدبیر کو مشروع کیا گیا۔ یہی حاصل ہے تفویض کا عجیب لطیف جواب ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اس سے جو بعض نے دعا کو بھی بیکار سمجھ لیا یہ محض غلط ہے، یہ دعا بھی نہ کرو گے۔ یہ کیسے معلوم ہوا کہ دعا بیکار ہے؟ صرف اس وجہ سے بیکار سمجھ لیا کہ جو مانگا تھا وہ نہیں ملا، تو یہ مقدمہ ہی غلط ہے۔ یہ کیا ضرورت ہے کہ جو مانگے وہی ملے؟ مانگنے والا اپنے حوصلے اور ضرورت کے موافق سوال کرتا ہے، مگر دینے والا اپنی مصلحت اور حکمت کے موافق دیتا ہے، خواہ وہی چیز دے دے یا اس کا نعمل بدل۔ دیکھو بعض اوقات بچہ پیسہ مانگتا ہے، باپ انتہائی شفقت کی بنا پر اس کو روپیہ نکال کر دے دیتا ہے، مگر اس پر کوئی عاقل یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بچہ اپنے مقصد میں ناکام رہا۔ یہی کہا جائے گا کہ یہ اعلیٰ درجے کا کامیاب ہے، مگر وہ بچہ اپنی کم عقلی اور روپیے کی حقیقت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے روپیے سے خوش نہیں ہوا۔ وہ بچے جو کوارٹر وغیرہ کے عادی ہوتے ہیں نا، ان کو آپ ڈالر تو نہیں لیتے، وہ کوارٹر ہی دینا ان کو پتا ہے کہ یہ کاغذ ہے، اس سے تو عادت نہیں ہے ان کو کینڈی خریدنے کی، اس سے عادت ہے کینڈی خریدنے کی۔ تو روپیے کی حقیقت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے روپیے سے خوش نہیں ہوا ہے، اس لیے اس کے لینے سے اعراض ہے اور روتا چلاتا ہے، نہیں یہ نہیں مجھے وہی چاہیے، ایٹتا ہے اور پیسہ ہی طلب کرتا ہے۔ تو کیا اس کا ایسا کرنا کم عقلی پر دلیل نہیں ہے؟ اسی طرح یہاں پر سمجھ لیجیے کہ مثلا دنیا کی کوئی حاجت خدا تعالیٰ کے سامنے پیش کی، اس کی دعا کی یا اس کے حصول کے لیے ظاہری تدبیر کی، وہ بھی عملی دعا ہے۔ عجیب بات کہی، وہ یہ کہ جو تدبیر ہے وہ عملی دعا ہے، اصل میں خالی دعا کرنا قولی دعا ہے، اور اس بات کو حاصل کرنے کے لیے جو کوشش کی گئی وہ عملی دعا ہے۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے بجائے اس حاجت کے اس سے بہتر چیز عطا فرمائی، جس کو یہ نہیں سمجھا کہ یہ عطیہ اس سوال پر ہوا ہے، یا کسی آسمانی اور زمینی آنے والی بلا کو روک دیا گیا، یہ بھی تو کامیابی ہے، یا کسی نیک عمل کی توفیق عطا فرما دی جو سب سے اعلیٰ درجے کی کامیابی ہے، دعا پر توفیق ہو گئی نیک کام کی۔ اگر ناکامی کے یہ معنی ہے اور اس کو ناکامی سمجھتے ہو تو پھر حقیقت یہ سمجھنا البتہ ناکامی کیا بلکہ کم نصیبی اور بدبختی، کم عقلی، کم فہمی ہے۔ بعض لوگ چند روز دعا کر کے چھوڑ بیٹھتے ہیں کہ ثمرہ تو مرتب ہوتا ہی نہیں، دعا کیا کریں۔ بعض لوگ دعا کرتے ہیں، بعض لوگ ذکر کرتے ہیں، بعض لوگ مراقبہ کرتے ہیں، وہ تو کچھ ملا نہیں، کچھ دکھا نہیں، دکھنا ذہن میں تھا، کچھ تو سنا ہوا تھا کہ کچھ دکھتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اچھا پھر اور کون سا در تلاش کیا ہے جہاں ثمرہ مرتب ہوگا؟ اس کی بالکل ایسی مثال ہے کہ ایک شخص کے پاس صندوق کی کنجی ہے، اس سے کہتے ہیں کہ قفل کھول دے، وہ کسی مصلحت سے نہیں کھولتا، پھر دوبارہ کہتے ہیں وہ تب بھی نہیں کھولتا، مگر یاد رکھو صندوق جب بھی کھلے گا اسی کے کھولنے سے کھلے گا، اس لیے کہ اس قفل کی کنجی اسی کے پاس ہے۔ بس دعا کی مثال ایسی ہی، حق تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، انہی کی عطا سے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں، بدون ان کی عنایت اور رحمت کاملہ کے دوسری کوئی سبیل کامیابی کی ہے ہی نہیں۔
مگر صرف اتنی بات ہے کہ بعض مرتبہ نہ کھلنا ہی مصلحت ہوتا ہے، تو اس سے مایوس نہ ہونا چاہیے۔ دوسری مثال، مثلا ریل کا پھاٹک گاڑی آنے کے وقت بند ہو جاتا ہے، کسی نے یہ کہہ دیا کہ 8:10 پر کھلنے کا معمول ہے، یہ دوسری طرف جانے کے لیے اس کے انتظار میں ہے، مگر جب وہ وقت آیا کسی مسئلے سے نہیں کھلا، تو کیا وہ اس کا کوئی نوکر ہے؟ ممکن ہے کہ ابھی تک ریل نہ آئی ہو، اس لیے پھاٹک بند ہے۔ سو ایسے میں اگر موٹر والا آ جائے اور کہے کہ کھول دو، تو بعض دفعہ چوکیدار رعایت کر کے کھول دیتا ہے، اور اسی وقت اوپر سے ریل آ جاتی ہے، تب معلوم ہوتا ہے کہ نہ کھولنا ہی حکمت تھا اور کھولنا تو غضب ہو گیا۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ بر ہو بحر ہو، حضر ہو سفر ہو، پہاڑ ہو بیابان ہو، سمندر ہو یا خشکی ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، جنگلوں میں ہو یا پہاڑوں میں ہو، موت کے لیے سب یکساں ہیں، مگر اس کے نہ علم میں ہے نہ قدرت میں، نہ علم میں ہے نہ قدرت میں۔ سو بعض لوگ جو زندگی ہی میں اپنے لیے قبر وغیرہ کا اہتمام کر لیتے ہیں، محض لغو ہے۔ کیا خبر کہ کہاں موت واقع ہو اور کس طرح ہو، موت کے لیے اس فضول اہتمام کی ضرورت نہیں۔ البتہ بعد الموت کے جو واقعات پیش آئیں گے، اس کے لیے ہر وقت تیار رہنے اور اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ان رسمی اہتمام کرنے والوں کے مقابلے میں موت سے اس قدر خائف ہیں کہ اس کا نام لینا تک گوارا نہیں کرتے۔ یہ بھی محمل بات ہے، وہ تو ناگزیر ہے، ہونے والی چیز ہے۔ شاہی زمانے میں قلعے کے ایک دروازے کا نام خضر دروازہ رکھا گیا تھا، خضر دروازہ، جس سے جنازہ گزرتا تھا، جنازہ گزرنے کے واسطے جو دروازہ رکھا گیا خضر، زندگی کا، گویا نام سے بھی وحشت تھی۔ اسی طرح ایک ضعیف العمر عورت جس کے نہ منہ میں دانت تھے نہ ماتھے پر آنکھ تھی، کمر میں خون تھا، اس کو کسی لڑکی نے کہہ دیا کہ بڑھیا خدا کرے تو مر جا، تو اس کی شکایت اپنی ایک ہم عمر بڑھیا سے کی، مگر الفاظ یہ تھے، فلانی یوں کہتی ہے کہ بڑھیا تو یوں ہو جا، یعنی مر جا کا لفظ نہیں بول رہی، تو یوں ہو جا، مراد مر جانا ہے۔ بڑھیا نے موت کا نام نہیں لیا، اس قدر وحشت، مگر وہ ایسی وحشت کی چیز نہیں، مومن کے لیے تو عقلاً محبوب چیز ہے، عقلاً کی قید لگا دی، اس لیے کہ اس کے وقوع کے بعد ہی محبوب تک رسائی ہو سکتی ہے۔ یہ تو مثل پل کے ہے کہ اس پار سے اس پار تک پہنچاتا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملاتی ہے۔ تو اتنی وحشت محض بے معنی ہے۔ اس وحشت کا جواب ایک دریا سے سفر کرنے والے ملازم نے خوب دیا۔ اس سے کسی نے دریافت کیا کہ تمہارا دادا کہاں مرا؟ کہا دریا میں۔ پوچھا باپ کہاں مرا؟ کہا دریا میں۔ کہا کہ تم پھر بھی دریا سے نہیں ڈرتے، ہر وقت دریا میں رہتے ہو۔ اس نے دریافت کیا کہ تمہارا دادا اور باپ کہاں مرے؟ کہا کہ گھر میں۔ کہا کہ بڑے نڈر ہو، پھر بھی تم گھر میں ہی رہتے ہو۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ جب تک کسی فن میں مہارت نہ ہو، نری کتابیں کام نہیں دے سکتی۔ مناسبت ہے نہیں دین سے، اور کتاب پڑھنی شروع کر دی۔ مثلا نری کتاب دیکھ کر مسہل نہیں لے سکتا، مسہل کہتے ہیں لوز موشن کی دوا کو۔ سو نری کتاب دیکھ کر مسئلہ کیسے معلوم کر سکتا ہے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ پہلے استاد سے فن کو حاصل کرے۔ بڑھئی کا فن ان علوم کے سامنے کوئی مشکل چیز نہیں، عام علوم کے سامنے بڑھئی کا فن، کارپینٹری کا فن کوئی مشکل چیز نہیں، مگر بدون سیکھے ہوئے بسولہ بھی ہاتھ میں نہیں رہ سکتا۔ اگر لے گا اپنے ہی مارے گا، تلوار ہے یوں ہی تھوڑا ہی کاٹ دیتی ہے، اس کا خاص ہاتھ ہے، وہ بھی محض دیکھنے سے نہیں آ سکتا، سیکھنے سے آ سکتا ہے۔ تو ہر چیز میں ضرورت ہے استاد کی۔ میری کتاب سے کام لینے کے متعلق واقعہ سن لیجئے۔ ایک شخص یہاں پر آئے تھے، میرے پیچھے ظہر کی نماز پڑھی، 2 رکعت پر سلام پھیر دیا۔ میں نے پوچھا تو کہتے ہیں مسافر کے واسطے قصر ہے۔ یہ بھی بیچاروں کو خبر نہ تھی کہ مقیم امام کے پیچھے نماز پوری پڑھنی چاہیے۔ کہ امام مقیم ہے، وہ 4 رکعت پڑھائے گا، تو چونکہ آپ مسافر ہیں لہذا 2 پہ فارغ ہو کے بیٹھ جاؤ۔ ایک میرے دور کے عزیز ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، 4 سنتوں میں ہمیشہ 2 رکعت
بھری پڑی اور 2 خالی پڑھتے رہے، یعنی 2 میں سورہ فاتحہ اور ضم سورہ اور 2 میں نہیں۔ بتلانے پر کہا کہ مجھ کو معلوم نہ تھا۔ اسی طرح ایک شخص نے مغرب کی نماز 2 رکعت پڑھی، اس لیے کہ مسافر تھے، نماز میں قصر ہے۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ آخرت کا شوق عجیب بات ہے اور بہت خاص بات ہے۔ فرمایا کہ آخرت کا شوق عادتاً بغیر دنیا کی نفرت کے نہیں ہو سکتا، اور دنیا سے نفرت بغیر ناگوار حوادثات کے نہیں ہوتی۔ ناگوار حوادثات جو ہوتے ہیں جس سے طبیعت کھٹی ہو جاتی ہے، بندے کی دل ٹوٹ جاتا ہے جس کو بولتے ہیں، اس کے بغیر دنیا کی نفرت نہیں ہوگی، اور جب تک اس سے نفرت نہیں ہوگی آخرت کا شوق نہیں ہوگا۔ یہ حق تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں کہ آدمی کو خود بخود دنیا سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ تحریک حاضر جس میں مجھ کو برا بھلا کہا گیا، میرے نقصان کا سبب نہیں ہوئی بلکہ نفع کا سبب ہوئی۔ چاروں طرف سے نظر ہٹ کر ایک ہی طرف ہو گئی۔ اسی لیے میں ان لوگوں کو اپنا محسن سمجھتا ہوں جن نے مجھ پر سب و شتم کیا، یہ دولت انہی کی بدولت نصیب ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ میں سب کو دل سے معاف کر چکا، کنکریوں کے بدلے مجھ کو جواہرات عطا فرمائے گئے۔ حق تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ مجھ جیسے ناکارہ کوتا عمل پر اپنا فضل فرمایا۔ بات نقل کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ روایت واقعہ میں ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ روایت کے اس معاملے میں میں بہت محتاط ہوں، میں تو واقعات میں علماء تک کی روایت کا اعتبار نہیں کرتا۔ میرا اعتقاد یہ ہے کہ یہ فتویٰ تو صحیح دیں گے مگر واقعات میں اکثر ان کا بھی معمول احتیاط کا نہیں ہے، اس پر چاہے کوئی برا مانے یا بھلا، جو بات تھی وہ صاف فرض کرتے۔ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ مسلمانوں کی کمزوری کا سبب ان کی بد نظمی ہے، مسلمانوں کی کمزوری کا سبب ان کی بد نظمی ہے، اگر ان میں نظم ہو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ دوسری قوموں میں نظم ہے، وہ اس کی بدولت کامیاب نظر آتے ہیں۔ بحمداللہ اب بھی مسلمان اس قدر کمزور نہیں، مگر ساری کمی نظم کی ہے، بدون انتظام کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر نظم ہو تو ساری قومیں ان کو میٹھی دیکھا کریں۔ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ معاصی سے تو نفرت ہونا چاہیے، گناہوں سے، مگر عاصی سے نفرت نہیں ہونا چاہیے، گنہگار سے۔ معاصی سے تو نفرت ہونا چاہیے مگر عاصی سے نفرت نہ ہونا چاہیے۔ حاصل یہ کہ فعل سے نفرت ہو، فاعل سے نفرت نہ ہو۔ جیسے حسین اپنے منہ کو کالک مل لے تو کالک کو برا سمجھیں گے، اگر کوئی سیاہی مل لے، مگر اس کو گورا ہی سمجھیں گے، ہے یہ گورا لگا لیا کالک۔ اسی طرح مومن میں برائی عارضی ہے، اس لیے اس کو حقیر نہ سمجھے، ہاں برے فعل کو برا سمجھے۔ ایک نووارث صاحب نے حاضر ہو کر کسی معاملے میں حضرت والا سے سفارش کی درخواست کی۔ حضرت والا نے فرمایا کہ سفارش کے متعلق ایک تمہید سنو۔ خضر علیہ السلام کے پاس جانے کا موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جا کر علوم سیکھو۔ آپ خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے، انہوں نے پوچھا کون؟ فرمایا موسیٰ۔ کون موسیٰ؟ فرمایا بنی اسرائیل کا موسیٰ۔ پوچھا کیسے آئے؟ فرمایا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، یعنی میں علوم سیکھنے کے لیے تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اتنے بڑے نبی اولو العزم اور خضر سے فرماتے ہیں هل اتبعک، میں تمہارے ساتھ رہوں، مجھ کو کچھ علوم سکھا دیجئے۔ یقینی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے علوم کے سامنے خضر علیہ السلام کے علوم کیا چیز تھے، کیونکہ شریعت کے علوم کے مقابلے میں تکوین کے علوم کوئی چیز نہیں ہوتے، مگر خیر جو کچھ بھی تھے ان کے سیکھنے کی درخواست کی۔ خیر یہ تو قصہ ہے، مگر اس میں دیکھنا یہ ہے، اور کتنی عجیب بات ہے کہ اس گفتگو میں یہ نہیں فرمایا کہ میں خدا کا بھیجا ہوا ہوں، میں خدا کا، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ یہ فرماتے تو اعلیٰ درجے کی سفارش ہوتی کہ میں وہاں سے آیا ہوں، اللہ کے کہنے پہ آپ کو رکھنا پڑے گا اپنے ساتھ، یہ کہتے تو اعلیٰ درجے کی سفارش ہوتی۔ سو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ آج کل جو سفارش لکھا کر لے جاتے ہیں یا جا کر کسی کا نام لے دیتے ہیں، بعض اوقات اس سے دوسرے پر بار ہوتا ہے۔ حق یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام ہی حقیقی علوم کے حامل ہیں۔ دیکھیے یہ نہیں ظاہر فرمایا کہ میں حق تعالیٰ کے ارشاد سے آیا ہوں، کیونکہ یہ سن کر حق تعالیٰ کا ارشاد ہے پھر چوں و چرا نہ کریں گے اور آزادی نہ رہے گی،
چنانچہ خضر علیہ السلام نے نہایت آزادی سے شرطیں لگا لی کہ تم کو خاموش رہنا پڑے گا، یہ ہے وہ ہے جو. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بدون اذن کے کسی کی صحبت سے استفادہ حاصل نہیں کرنا چاہیے. اجازت لینا بولتے ہیں نا، اجازت لے کے آ کے بیٹھو، اجازت لے کے آ کے بیٹھو. دوسرے کے پاس جا کر یہ نہ کہے کہ میں فلاں شخص کا بھیجا ہوا ہوں. ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ یہ دیہاتی لوگ بعض دفعہ ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ بڑے بڑے علامہ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں. میں نے ایک عامی شخص سے جو کسی کے ساتھ راستے میں جا رہا تھا یہ سنا کہ بھائی جب بدی کرنے والا بدی کو نہیں چھوڑتا تو نیکی کو کیوں چھوڑتے ہو؟ نصیحت کر رہا تھا ایک گاؤں والا، جب برائی کرنے والا برائی کو نہیں چھوڑتا تو نیکی کو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ اسی طرح ایک شخص سے تحریک خلافت کے زمانے میں ریل میں سنا، یہ شخص دیہاتی تھا، کسی سے کہہ رہا تھا کہ میاں ایک رہو اور نیک رہو، پھر کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کتنی زبردست علمی بات کو 2 لفظوں میں بیان کر دیا. ایک صاحب کی غلطی پر مواخذہ فرمایا، پھر فرمایا آدمی نئی جگہ جائے، کسی بھی نئی جگہ، تو یہ چند باتیں پہنچتے ہی کہہ دینی چاہیے. کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں. ایک مولوی صاحب نے استفادے کے لیے اجازت کی ضرورت پر عرض کیا کہ حضرت قبروں پر جا کر فیض لیتے ہیں، وہاں کس کی اجازت ہوگی؟ سوال کرنے والے تو نکالتے ہیں نا درمیان میں بات اور وہاں پہ اجازت نہیں دیتے قبر والے سے کہ میں آیا ہوں فیض لینے کے لیے. فرمایا وہاں پر اذن کی ضرورت نہیں، یہاں تو تنگی کی وجہ سے بغیر اذن کے استفادے سے منع کیا جاتا ہے. وہاں پر تو عالم ملکوت ہے، وہاں پر تنگی اور پریشانی کچھ بھی نہیں، تکلیف اور راحت یہی ہوتی ہے. فرمایا کہ یہاں تو الحمدللہ اس پر مطلق نظر نہیں کہ کون معتقد ہے کون غیر معتقد ہے. خود بیعت مشکل سے کرتا ہوں، آنے کی اجازت مشکل سے دیتا ہوں، پھر یہاں آ کر بولنے کی اجازت نہیں، پرچہ دینے کی اجازت نہیں. غرض جس قدر ذریعے معتقد ہونے کے ہوتے ہیں سب گم کر دیے ہیں. یہاں پر تو جو بہت ہی بے حیا ہوگا وہی ٹھہر سکتا ہے، ورنہ اگر غرابی غیرت ہوگی ہرگز نہیں ٹھہر سکتا کہ کون ذلت گوارا کرے گا. ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اگر کسی کے ہوش اور حواس درست ہیں اور پھر شریعت کے خلاف ہے تو وہ دجال ہے، اور اگر ہوش و حواس درست نہیں تو وہ پاگل ہے. بس یہی معیار ہے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرمائیے. اے اللہ آپ کے محبوب ولیوں کی باتوں میں ایسا پیدا فرما دیجیے ہمارے لیے، اور ہماری عافیت کے ساتھ بہترین تربیت فرمائیے. ان باتوں سے بھرپور استفادے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ان کو ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دیجیے، وقت پر ان کو یاد دلا دیجیے، ان سے فائدے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو کہنے سننے کو قبول فرمائیے، ہماری عافیت کے ساتھ بہترین تربیت فرمائیے. اے اللہ آپ ہی مربی حقیقی ہیں، آپ کی تربیت حقیقی تربیت ہے. اپنے کرم سے ہم تمام کی عافیت کے ساتھ بہترین تربیت فرمائیے. ہمارے ظاہر و باطن کو درست فرما دیجیے، ہمارے اقوال کو، اعمال کو، احوال کو، صفات کو سب کو صحیح فرما دیجیے. غیب و ضلال سے ہماری حفاظت فرمائیے، کجی ٹیڑھے پن سے ہماری حفاظت فرمائیے. صحیح فہم ہمیں نصیب فرما دیجیے، ہماری عقلوں میں کمال پیدا فرما دیجیے، ہماری فہم درست فرما دیجیے، ہمارے قلب میں سلامتی پیدا فرما دیجیے، ہمارے نفوس میں تہذیب پیدا فرما دیجیے، ہماری زبانوں میں پاکیزگی پیدا فرما دیجیے. یا اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا دیجیے. اے اللہ ہمارے گھروں میں عافیت عطا فرمائیے، سکون عطا فرمائیے، راحت عطا فرمائیے، روزیوں میں خیر و برکت عطا فرمائیے، رزق میں وسعت فرمائیے. اسباب روزی کو یا اللہ مستحکم فرمائیے. اے اللہ جن کو حاصل نہیں ہے ان کو میسر فرما دیجیے. اے اللہ قرضوں کو ادا فرما دیجیے، ضرورتوں کا انتظام فرما دیجیے، حاجتوں کو پورا فرما دیجیے، دشواریوں کو دور فرما دیجیے، رکاوٹوں کو ختم فرما دیجیے. اے اللہ حاسدوں و مخالفین کی مخالفت سے حفاظت فرمائیے، شریروں کی شرارت سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ
اپنے اور پرائے سب سے پوری پوری حفاظت فرمائیے، تائید غیبی کو شامل حال فرمائیے۔ اے مولا کریم کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر قدم قدم پر اپنی مدد عطا فرمائیے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔